ربیع الاول کو پہلی مرتبہ ربیع الاول جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ قبیلہ بنو جرم کی شہزادی جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس کو ربیع الاول کہا، اور اس کے بعد یہ رائج ہو گیا، اس کو عرب جو ہیں وہ ربیع الاول کہنا شروع ہو گیا۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، الاول کہتے ہیں پہلی بہار کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا پہ نا ایک بحث چھڑی ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 7، 8، 9 یا 12 ربیع، مطلب لوگ ایک ڈیٹ پہ اتفاق نہیں کر رہے۔ ہر دن جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا تقاضا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے ساری امت جانتی ہے کہ ربیع الاول کا انتخاب کیا گیا۔ پروردگار عالم کی منشیت میں یہ بات شامل تھی، آپ کی یعنی اللہ رب العزت کا یہ جو عالمگیر ایک نظام ہے، اس کے اندر پروردگار عالم نے اس مہینے کو عزت عطا کرنا تھی، اسے حضور کی پیدائش کے لیے منتخب کیا گیا۔ امراء القیس جیسا شاعر جو ہے وہ عام الفیل جس سال سرکار دو عالم تشریف لائے اس کے بارے میں اپنے شعر میں یہ کہتا ہوا تاریخ کے اندر ایک گواہی چھوڑ کے گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری عمر جو ہے وہ 82 برس ہے، اور میں نے 82 بہاروں میں آج تک کبھی سرزمین حجاز کو اتنا ہرا نہیں دیکھا جتنا اس مہینے کے اندر جو ہے، اور اس سال کے اندر میں نے اس کو ہرا دیکھا۔ دریائے ساوا ایک جو کئی صدیوں سے بہہ رہا تھا وہ خشک ہو جاتا ہے فوراً اسی رات کہ وہ مقدس عام الفیل کا ربیع الاول جس میں سرکار دو عالم تشریف لائے، اس رات پروردگار عالم نے پورے عالمین کو بکائے نور بنا دیا، جنت کی روشنی کو تیز تر کر دیا گیا اور جہنم کی آگ کو سرد کر دیا گیا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نعمت عطا کروں تو اس کا چرچا کرو۔ آپ خود تصور کریں کہ کائنات میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نعمت کون سی ہو سکتی ہے۔ سب یہ مانتے ہیں کہ حضور عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ پھر سال کے بعد مہینہ بڑا اہم ہوتا ہے، پوری امت اور سارے غیر مسلم مفکرین اس بات پر متفق ہیں، سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں، گلف ہسٹورین اس کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور کب آئے؟ ربیع الاول کے مہینے میں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ اتنا بابرکت اور پاک مہینہ ہے، اور اس مہینے کا تعلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے ہے۔ اس مہینے میں ہمیں ہر طرف درود و سلام کی جو کثرت ہے وہ نظر آتی ہے، محفل میلاد سجائی جاتی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مدعو کیا ہے معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب کو۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، لیکن مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ماہ ربیع الاول کی اہمیت کیا تھی؟ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً اس ماہ میلاد کے اندر سرکار ختمی مرتبت کی نسبت اور تعلق سے گفتگو کا کیا جانا ایک سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور چینل کی توفیقات میں حران برکتیں عطا فرمائے۔ ہم جانتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارا سال ہمارے دلوں کو معطر کرتا رہتا ہے، غفلت کے زنگ کو اتار کے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی بارگاہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا رہتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ میلاد کا چاند طلوع ہوتا ہے، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ بام عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا موسم بہار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یعنی جتنا کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر سرکار ختمی مرتبت کی آمد کی نسبت اور تعلق سے جو ہے وہ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، اور جتنا اس مہینے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کا، ماننے کا اور پھر اپنانے کا ایک جذبہ اور ایک ادراک اور شعور حاصل ہوتا ہے، شاید ہی باقی سارے سال میں کسی وقت جو ہے یہ موقع میں ہمیں میسر آتا ہو۔ سو اس نسبت سے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اور ربیع الاول جو ہے اس کے تناظر میں جب میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو ایک سیرت کے طالب علم کے حوالے سے مجھ پر ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ ایک خیر منتقل ہوتا ہے مجھ تک، اور میرے دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے معطر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات میں عزتیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرند پرند، انسان، حیوان، مقامات اور جو باقی اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے عزت کے اسباب پیدا کیے اور جواز فراہم کیے۔ وہیں پر مہینوں کے حوالے سے بھی کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جسے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی منفرد نسبتیں نہ حاصل ہوں، لیکن
یہ ربیع الاول کو نسبتوں کے حوالے سے ایسا خوبصورت جو ہے وہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کسی اور مہینے کے نصیب میں نہیں ہے. مثلا عرب جو ہیں ان کی تاریخ بہت پرانی ہے اور ان کے ہاں یہ جو 12 مہینوں کی ترتیب ہے انہی ناموں کے ساتھ ہے. اور عرب قبائل آج بھی بڑا فخر کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ ہم اس قبیلے سے ہیں جس کے سربراہ نے فلاں مہینے کا نام رکھا تھا اور پھر وہ نام رائج ہو گیا. یعنی آج بھی جب ہمیں شعبان کے مہینے کی نسبت اور تعلق سے ایک قبیلے کے لوگ ملتے ہیں قبیلہ بنو احمر کے تو وہ بڑا شوق اور ناز کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے سب سے پہلے اس کو شعبان کہا تھا اور اس کے بعد آج پوری دنیا کئی صدیاں گزر گئیں جو ہے نا اس کو شعبان ہی پکارا جا رہا ہے. تو ہر مہینے کی کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ نام کی نسبت بھی جو ہے وہ ایک موجود ہے. لیکن اس مہینے کو پروردگار عالم نے سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ ایک نسبت دینا تھی, اس لیے اس کے نام کا جو اجرا ہے اس کی نسبت بھی بڑی پیاری ہے کہ اس کو بنے ربیع الاول کو پہلی مرتبہ ربیع الاول جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ قبیلہ بنو جرم کی شہزادی جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس کو ربیع الاول کہا اور اس کے بعد یہ رائج ہو گیا. اس کو عرب جو ہیں وہ ربیع الاول کہنا شروع ہو گیا. ربی کہتے ہیں بہار کو, اول کہتے ہیں پہلی بہار کو. یعنی یہ ایک ایسا موسم تھا. ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ اپنے گھر سے باہر نکلی اور انہوں نے دیکھا کہ لکودک صحرا ہے اور وہاں پر ایک پتھر پڑا ہے, اس کے ساتھ ان کا پاؤں ٹکرایا اور جیسے اب آپ کو ٹھوکر لگتی ہے تو آپ کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. جب آپ نے اس پتھر کی طرف توجہ کی اور دیکھا کہ پاؤں کی ٹھوکر لگنے سے پاؤں کو تو تکلیف ہوئی ہے, پتھر نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے اور پتھر جہاں سے جگہ چھوڑ رہا ہے وہاں سے ایک سبز کومپل جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتی ہے. آپ اس کومپل کو دیکھتے ہیں تو اب آپ تصور کریں کہ صحرا کا ویرانہ ہے اور اس کے اندر ایک کومپل ہری نظر آتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ گویا یہ بہار کی علامت ہے. سو وہاں سے اس کا نام ربیع الاول پڑا اور پہلی بہار تو یقیناً اس کو کہتے ہی کہتے ہیں. لیکن یہاں ایک میں تیزی کے ساتھ آپ کے سامعین و ناظرین کو اس خیر میں بھی شریک کرتا چلوں کہ ہم اس کو ربیع الاول بھی کہتے ہیں, ربیع الرحمت بھی کہتے ہیں, ربیع النور بھی کہتے ہیں. لیکن حضرت حسان بن ثابت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شعراء میں سے ہیں جنہوں نے حضور کی بڑی منفرد نعت کہی اور حضور کے دربار میں نعت سنانے کا شرف حاصل کیا اور پھر اس پہ تائید حاصل کی اور پھر سرکار دو عالم سے اس سے ہدیہ وصول کیا, انعام وصول کیا, وہ حضرت حسان بن ثابت جب اپنے قصیدے کے اندر سرکار دو عالم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو وہ اس مہینے کو ربیع الاول نہیں کہتے, نہ ربیع النور کہتے ہیں, نہ ربیع الرحمت کہتے ہیں, وہ اس کو ربیع الدائم کہتے ہیں. ربیع الدائم کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی بہار کہ جس کے بعد اس پر کبھی خزاں نہ ہو. اور پھر اپنے شعر میں آپ بیان کرتے ہیں کہ ہر سال یہ مہینہ جب آتا تو بہار لے کر آتا, لیکن وہ بہار چند دنوں بعد دفعہ چند ہفتوں تک رہتی اور پھر یہ خزاں میں بدل جاتی. وہ کہتے ہیں کہ عام الفیل میں ایک ایسا ربیع الاول آیا سرکار دو عالم کی پیدائش کی نسبت سے کہ جس میں اللہ نے ایک ایسی بہار کو نازل فرمایا جس پر کبھی خزاں نہیں آنا تھی. اب رہتی دنیا تک جب تک یہ اللہ کا نظام آباد ہے اس وقت تک ہر برس جو ہے یہ مہینہ جو ہے پہلے سے زیادہ بہار کے ساتھ, زیادہ اہتمام اور زیادہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہوگا. تو پہلی نسبت تو یہ اس کو حاصل ہے. پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم کسی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلا حوالہ جو کسی شخصیت کو جاننے کے لیے ہمارے ذہن میں آتا ہے, جس کی کھوج میں ہم نکلتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, تو وہ پہلا حوالہ کیا ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کب پیدا ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے ساری امت جانتی ہے کہ ربیع الاول کا انتخاب کیا گیا. پروردگار عالم کی منشیت میں یہ بات شامل تھی آپ کی, یعنی اللہ رب العزت کا یہ جو عالمگیر ایک نظام ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے اس مہینے کو عزت عطا کرنا تھی, اسے حضور کی پیدائش کے لیے منتخب کیا گیا. تو پیدائش کا مہینہ حضور کا یہ ہوا. پھر کسی شخصیت کو جب ہم جانتے ہیں کہ دوسرا اہم دن اس کا دنیا سے واپس جانے کا دن ہوا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی نسبت سے جب ہم تحقیق پر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نسبت بھی ربیع الاول کو حاصل ہے. پھر یہاں بڑی دلچسپ بات میں آپ سے عرض کروں کہ انسانی زندگی میں پیدائش اور وصال, دنیا سے آنے اور جانے کے درمیان کا دورانیہ جسے عرفیت میں ہم زندگی کہتے ہیں, اس کا ایک ذاتی زندگی کے حوالے سے بڑا اہم ترین دن ہوتا ہے جس دن انسان کی شادی ہوتی ہے, اس کا نکاح ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متعدد نکاح ہمیں ملتے ہیں, لیکن پہلا نکاح جو سرکار ختمی مرتبت کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ, وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ تین نسبتیں, پیدائش, وصال اور حضور کا نکاح. پھر جب ہم کسی نبی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر نبی کی زندگی میں ہمیں کوئی نہ کوئی ہجرت کا معاملہ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور اسے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی قوم سے جو ہے وہ ہجرت کرنا پڑتی ہے. سرکار ختمی مرتبت کی زندگی میں جب یہ مرحلہ آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر ربیع الاول کے نصیب جاگتے ہیں اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہجرت کا جو زمانہ ہے وہ بھی ربیع الاول کے مہینے کے اندر آتا ہے. سو یہ جو ہجرت
ہجرت کی چوتھی نسبت، پانچویں نسبت ہے، یہ بھی سرکار دو عالم کی زندگی میں ربیع الاول کے ساتھ آتی ہے. اور چھٹی نسبت جو اس مہینے کے ساتھ سرکار دو عالم کی خاص ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی زندگی کا سب سے اہم ترین دن وہ ہوتا ہے جس دن پروردگار عالم وہ اپنی ہدایت کا عالمگیر خزانہ جو ہے وہ اپنے نبی کے سپرد کرتا ہے تاکہ وہ اس کی مخلوق میں اللہ کی ہدایت کو دوبارہ جو ہے اثر نو جو ہے اس کی تشکیل کرے اور لوگوں تک اللہ کی خیر کو منتقل کرنے کی جد و جہد کا آغاز کرے، گویا اعلان نبوت کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قلب اطہر کے اوپر جب قرآن حکیم کی نزول کا مرحلہ ہم دیکھتے ہیں تو سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات غار حرا میں اقرا باسم ربک الذی خلق والی 5 آیات جب اترتی ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ربیع الاول کا نصیب جاگتا ہے اور پروردگار عالم پھر اس اہم ترین رجحان ساز، تاریخ ساز، ماجرا پرور لمحے کے انتخاب کے لیے بھی ربیع الاول کا انتخاب کیا جاتا ہے. اور یہ وحی کا جو باقاعدہ باضابطہ آغاز ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اس کی ہر ساتھ کئی حوالوں سے سرکار ختمی مرتبت کی زندگی کے ساتھ ایک اپنی منفرد جداگانہ نہ صرف یعنی نسبت رکھتی ہے بلکہ ایک شناخت اور تشخص رکھتا ہے، سگنیفیکنس بھی اور امپورٹنس بھی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ نے نسبتیں تو بتا دیں، آپ یہ بتائیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو تو کیسے کیسے معجزات رونما ہوئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا جو ہے وہ انسانی تاریخ کا نہیں بلکہ سارے عالمین کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے کو اپنا سب سے بہترین رسول عطا کرنا تھا، اور ایسے رسول کا گویا آنا جو ہے وہ اس کا مرحلہ تھا کہ جس کی تیاری کے لیے، جس کے آنے کی خوشخبری کے ساتھ ہر نبی نے اپنے زمانے کے سامعین کو مخاطب کر کے یہ خوشخبری دی اور انہیں بتایا کہ ان قریب وہ آخری نبی آنے والا ہے جس پر اللہ ہدایت کو، اپنی حجت کو کامل کر دے گا، جس کے بعد پھر براہ راست اور ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا اور اس کی ہدایت جو مخلوقات میں جانا شروع ہوگی. تو گویا حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیں تمام انبیاء و مرسلین کے احوال میں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ حضور کی پیدائش کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر جہاں انہوں نے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات اور آپ کے آنے والے زمانے کی اہمیت کو بیان کیا، وہیں پر سامعین نے پھر اس توجہ کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے سوالات بھی کیے کہ ہمیں کچھ نشانیاں بھی بتائیں کہ جن نشانیوں سے ہم جان سکیں کہ گویا وہ آخری نبی جو ہے اس کا زمانہ قریب تر ہے یا ان کا زمانہ آ گیا ہے. تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انبیاء و مرسلین نے اپنے اپنے سامعین کو بتایا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب اس نبی کی پیدائش ہوگی تو اس وقت تک دنیا عالم کفر سے بھر چکی ہوگی اور ظالم کے ساتھ ساتھ مظلوم جو ہے وہ بھی ظلم پر راضی ہو چکا ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر مظلوم جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے نکلنا بند کر دیں گے، گویا وہ جو ایک جد و جہد کا نظام ہے اس سے مایوس ہو چکے ہوں گے اور اسے اپنا مقدر سمجھ چکے ہوں گے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اور پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بڑی نامور حدیث ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بڑی تاریخ ساز اور جو ہے نا ایک بڑی اہمیت پر مبنی ایک وصیت ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے دنیا سے جاتے وقت کی. انہوں نے کہا میرا سفر آخرت شروع ہوا چاہتا ہے، تم نے اب ہجرت نہیں کرنی، تم نے یہیں مکہ المکرمہ میں رہنا ہے کیونکہ اللہ نے تمہاری نسل میں مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اس آخری نبی نے آنا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کے زمانے کے قرب کی کوئی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ اس کی سب سے bڑی نشانی یہ ہوگی کہ آپ نے ایسے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ انگلیوں پر جو پور ہے نا اتنی یا اس سے چند تعداد میں زیادہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی توحید خالص پر قائم ہوں گے، باقی سارے جو ہیں وہ توحید سے عاری ہو چکے ہوں گے، ان کے جو عقائد ہیں وہ آلودہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ نبی آئے گا. تو ہم نے دیکھا کہ جب حضور کا زمانہ قریب آتا ہے تو یہی مرحلہ درپیش ہوتا ہے. اخلاقی طور پر انسانی معاشرہ اتنا پستی کا شکار ہو چکا ہے کہ ماں جیسی عظیم المرتبت ہستی جو آپ کے والد کے نکاح میں رہتی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ اس کے بیوہ ہونے پر اس کی تعظیم کی جائے، یہ وہ معاشرہ بن گیا تھا کہ جنہیں جو اپنی بیٹیوں کو تو پیدا ہونے پر زندہ درگور کرتا ہی تھا، اپنی سوتیلی ماؤں کو اپنے باپ کے مرنے کے بعد ورثے کے طور پر آپس میں تقسیم کر لیتے اور ان کو نکاح کا پیغام بھیج دیتے. پھر ان کے بستر جو ہیں وہ اپنے گھر سے، اپنے جو مین کوٹ یارڈ ہوتا اس سے نکال کے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ ان کے بستر لگا دیے جاتے، ان سے گھر کی مشقت لی جاتی اور
اور جب وہ اس قابل نہ رہتے تو ان کو جیسے غلاموں کو بیچا جاتا تھا اس طرح ماؤں کو بیچ دیا جاتا. تو معاشرہ اس درجے پر اخلاقی طور پر پستی کا شکار تھا کہ غلام اپنے بچے کو اپنے گھر سے جو ہے وہ اپنے مالک کو دیکھ کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں لا سکتا تھا. غلام اپنے سر پر بال نہیں رکھ سکتا تھا. غلام اپنے مالک کی موجودگی میں سائے کے ہونے کے باوجود سائے میں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا تاکہ دور سے تخصیص ہو سکے کہ دونوں میں سے مالک کون ہے اور غلام کون ہے. اخلاقی طور پر اتنا پست معاشرہ اور اعتقادی طور پر اس درجے پر پہنچ چکا تھا کہ ہر شخص کا گویا ایک اپنا الگ معبود تھا اور عجیب طرح کے رسوم و رواج کا عالم تھا. اور پھر وہ کعبۃ اللہ جسے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے تخلیق کیا اور پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی, پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا شرف پایا اور پھر سرکار دو عالم تک کے زمانے تک لوگوں نے اللہ کی توحید کے معاملے میں تو گمراہی اختیار کی لیکن کعبے کی تعظیم کے معاملے میں کبھی کسی کی طرف سے جو ہے نا کوئی غیر ذمہ دارانہ بات تاریخ میں محفوظ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اعتقادی عقیدے کے طور پر بھی اتنا پست معاشرہ ہو چکا تھا کہ ایک شخص ابرہہ نام کا جو ہے وہ باضابطہ طور پر فوج کشی کرتے ہوئے اللہ کی اس نشانی کو گویا ڈھانے کے لیے, اس کو مسمار کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے اپنے قافلے کے ساتھ آتا ہے, فوج کے ساتھ آتا ہے اور حملہ آور ہونا شروع ہوتا ہے. اب اخلاقی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا اور اعتقادی طور پر دونوں حوالوں سے یہ معاشرہ اتنا پست ہو چکا تھا. گویا یہ وہ علامات تھیں گویا یہ وہ ظاہری علامات تھیں جن کے بعد سرکار دو عالم کا ظاہر ہونا جو ہے آپ کی تشریف آوری لازم ہو چکی تھی. اسی لیے تاریخ بتاتی ہے کہ نہ صرف یہ احوال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شب ولادت ہونا تھی, آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میرے جسم اقدس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار فرمایا تو پروردگار عالم نے میرے لیے ایسی عزتوں کا اور آسانیوں کا فرمان جاری کر دیا کہ میں جہاں سے گزرتی میرے اوپر ایک بادل سایہ فکن ہوتا. آپ فرماتی ہیں کہ جب میں پتھروں کے پاس سے گزرتی تو پتھر جو ہیں وہ مجھ پر سلام کرتے ہوئے نظر آتے. ہر روز رات کو اللہ کے جو پاکیزہ نبی ہیں ان کی ارواحان مقدسہ خواب میں آ کے مجھے بشارت دیتی ہیں اور مبارکباد دیتی ہیں. آپ فرماتی ہیں حتیٰ کہ میں اگر پانی لینے کے لیے کنویں کے اندر ڈول ڈالتی تو پانی میری مشقت کو کم کرنے کے لیے خود اوپر آ جایا کرتا تاکہ پانی جو ہے وہ مجھے زیادہ مشقت سے نہ گزرنا پڑے. میری سواریاں جو ہیں وہ اس انداز میں سفر کرتی کہ میرے لیے جو ہے وہ مشقت کی بجائے آسانی کا ذریعہ بن جاتی. اور آپ فرماتی ہیں کہ آخری رات تو عجیب معاملہ ہوا کہ جب سرکار دو عالم کی تشریف آوری کا مرحلہ درپیش تھا تو آپ فرماتی ہیں کہ پورا کمرہ جو ہے اس کے اندر ایک نور کا حالہ جو ہے اس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور آپ فرماتی ہیں کہ جو چھت تھی میرے کمرے کی وہ شاق ہوئی, یعنی اس کے اندر سے گویا آسمان تک میری رسائی ہونا شروع ہو گئی. اور آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم کے میرے وجود اطہر کے اندر برکت کا یہ عالم تھا کہ میں شام کے محلات جو ہیں ان کو یہاں مکہ المکرمہ میں بیٹھ کے دیکھ سکتی تھی. حتیٰ کہ آپ فرماتی ہیں کہ بصرہ کے شہر کے اندر چلنے والی جو اونٹنیاں تھیں ان کے گلوں میں پڑی موجود جو گھنٹیاں تھیں ان کی آواز تک میں سن لیا کرتی. تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ ایک عظیم المرتبت ہستی آنے والی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ پھر 4 برگزیدہ جو بزرگ خواتین ہیں جن میں جناب مریم سلام اللہ علیہ ہیں, حضرت حوا سلام اللہ علیہ ہیں, بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ یہ ساری میرے پاس آئیں میری اس مشکل وقت میں جس وقت بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے میری ہمت بندھانے کے لیے اور مجھے مبارکباد دینے کے لیے. آپ فرماتی ہیں حضور کی پیدائش کی رات جب میں اپنے بستر پر پہنچی تو سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میری ساری اولاد کا سالار جو ہے وہ آنے کو ہے, اس کی آمد کی مبارکباد کی سب سے زیادہ مستحق اس کی ماں ہے, میں اس لیے تمہیں ان کی مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں. اور پھر یہ ایک سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہوا بشارتوں کا آتا ہے. اور پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے پروردگار عالم نے اس رات کو بہت روشن اور منور رکھا. آسمان کا جو ماحول تھا وہ بڑا شفاف تھا. جس سال حضور تشریف لائے اس سال کے اندر پروردگار عالم نے ایسی مہربانی فرمائی کہ اس سے 2-3 برس پہلے لگاتار جو ہے وہ قحط کا عالم تھا وادی اس پورے سرزمین حجاز کے اندر. اور سرکار دو عالم جیسی دنیا کے اندر آپ کے امکانات پیدا ہوئے پروردگار عالم نے ایسی متوازن بارشیں کی جتنی ضرورت تھی صرف اتنی بارش ہوئی اور
اس کے نتیجے کے طور پر ایسی ہریالی ہوئی کہ خود اہل عرب حیران تھے کہ ہم نے اس سے پہلے اپنی زندگیوں میں کبھی ایسی خوشحالی اور ایسی ہریالی نہیں دیکھی۔ امراء القیس جیسا شاعر جو ہے وہ عام الفیل جس سال سرکار دو عالم تشریف لائے اس کے بارے میں اپنے شعر میں یہ کہتا ہوا تاریخ کے اندر ایک گواہی چھوڑ کے گیا، وہ کہتا ہے کہ میری عمر جو ہے وہ 82 برس ہے اور میں نے 82 بہاروں میں آج تک کبھی سرزمین حجاز کو اتنا ہرا نہیں دیکھا جتنا اس مہینے کے اندر جو ہے اور اس سال کے اندر میں نے اس کو ہرا دیکھا۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جانور جو ہیں وہ بڑے فربا ہیں، اور اس سے بھی ہٹ کے آپ تصور کریں اللہ کو اپنے محبوب کی یہ جو آمد ہے اس کی اس درجے پر میرے پروردگار عالم نے خوشی منائی۔ اللہ رب العزت نے ایک روایت کے مطابق اس سال اور صحیح سند کے ساتھ تواتر سے جو روایات ہم تک پہنچتی ہیں کہ اس مہینے عام الفیل کے ربیع الاول میں اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے گھر میں جو ہے وہ بیٹی کی بجائے یعنی صرف بیٹوں کو جو ہے ان کی ولادت کی، اولاد نرینہ اس لیے عطا کی کیونکہ عربوں کے ہاں ویسے تو اللہ کے ہاں بیٹی کی درجات جو حضور نے ہمیں بتایا ہے وہ کیا کہنے، بیٹیوں کی عزت افزائی اور ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے، کیونکہ بیٹا تو ایک نعمت ہے یقیناً، لیکن بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں اور نعمت جو ہے اس کا تو حساب دینا پڑتا ہے، اور رحمت جو ہے وہ انعام ہوا کرتی ہے اس لیے اس کا حساب نہیں دینا پڑتا۔ تو بیٹیوں کا تو ایک اپنا ایک معاملہ اور عزت افزائی ہے، لیکن کیونکہ اس معاشرے کے اندر جہالت تھی نا اور ابھی حضور تشریف نہیں لائے تھے تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تو پورا گھرانہ مغموم ہو جاتا، یعنی وہ ایک شرمندگی سی محسوس خود ساختہ شرمندگی کا شکار ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے اس سال جہالت پر مبنی صحیح لیکن کسی کو جو ہے وہ غمناک نہیں ہونے دیا، اس مہینے میں اپنے محبوب کی آمد کے صدقے سے پروردگار عالم نے ہر گھر کو جو ہے نا وہ عطا کیا۔ اور پھر وہ جو ہم تاریخ بتاتی ہے کہ جی جس طرح کیسر و کسرا کا معاملہ ہوتا ہے، دریائے ساوا ایک جو کئی صدیوں سے بہہ رہا تھا وہ خشک ہو جاتا ہے فوراً اسی رات۔ پھر تاریخ ہمیں اگلے درجے پر یہ بتاتی ہے کہ وہ کسرا کے جو محل ہے اس کے اندر 14 کنگن لگے ہیں جو کئی برسوں سے کئی صدیوں سے لگے ہوئے تھے، جو ان کی شان و عظمت کا اور ان کی یعنی جو پختگی ہے اس کی علامت تھی، ان کی طاقت کے استعارے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ ایک رات میں بغیر کسی سبب کے جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ آگ جو برسا برس سے لگ بھگ 2000 سال سے جل رہی تھی، وہ آگ اچانک بغیر کسی سبب کے خود بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو حضور کی پیدائش کا وقت ہے اور یہ جو نورانیت آسمان کے اوپر موجود تھی یہ اہل مکہ نے تو دیکھی ہی دیکھی، جو اہل مدینہ بعد میں سرکار دو عالم سے ملاقات کے لیے آئے انہوں نے بھی جب تاریخوں کا ترتیب اور حساب کتاب لگایا تو وہ بھی اس پر گواہی دینے پر مجبور ہوئے کہ وہ مقدس عام الفیل کا ربیع الاول جس میں سرکار دو عالم تشریف لائے، اس رات پروردگار عالم نے پورے عالمین کو بکائے نور بنا دیا، اور پروردگار عالم نے آسمان پر روشنیوں کو دو چند کر دیا گیا، جنت کی روشنی کو تیز تر کر دیا گیا اور جہنم کی آگ کو سرد کر دیا گیا۔ جو قبرستانوں میں لوگوں پر عذاب ہو رہے تھے ان میں تخفیف کا فرمان جاری کر دیا گیا۔ یہ سارا سبب صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ ایک ایسی ہستی جو کائنات میں پروردگار عالم کا سب سے خوبصورت راز ہے، جو اللہ کی مخلوق کو جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ دکھانے والی مخلوق ہے، عظیم الشان رسول ہے، ان کی آمد کا تذکرہ تھا۔ اس لیے پروردگار عالم نے وہ سارا اہتمام کیا جو آج کسی نہ کسی انداز میں ہم اپنے گرد و پیش میں اپنی زندگی میں اپنے طور پر اظہار جس کا کرتے ہیں۔ ویری انفارمیٹیو۔ ڈاکٹر صاحب اب بتائیے گا کہ ربیع الاول کے مہینے میں نا لوگ عشق رسول کا اظہار کرنے کے لیے گلیاں محلے اور اپنے گھر سجاتے ہیں، پھر لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، درود و سلام کی کثرت کی جاتی ہے اور نعت خوانی بھی ہوتی ہے۔ سمجھائیے گا کہ شریعت میں اس دن کو منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب آپ کو کوئی نعمت عطا کی جائے تو آپ اس کا خوب چرچا کریں۔ لیکن دین رحمت اتنا خوبصورت نظام حیات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دکھ میں، غم میں، مصیبت اور ابتلا میں تو ہماری رہنمائی کرتا ہو کہ ہم نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور وہ ہمیں خوشی کے معاملے میں جو ہے وہ باخبر نہ کرتا ہو۔ یہ سارے احوال جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی، وہ ماہ میلاد میں محافل نعت کا انعقاد کیا جانا ہو، سیرت کانفرنسز ہوں، سیرت سیشنز ہوں، پکوان کھلائے جائیں ایک دوسرے کو، نیا لباس پہنا جائے، خوشبو لگائی جائے، مبارکباد دی جائے، اگر یہ سارا خالص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ہے تو یقیناً یہ خیر پر مبنی عمل ہے، کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نعمت عطا کروں تو اس کا چرچا کرو۔ آپ خود تصور کریں کہ کائنات میں
اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ سو یہ جو ہم اظہار کرتے ہیں یہ پروردگار عالم کی طرف سے اس جو نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے، سرکار ختمی مرتبت کی شخصیت کی شکل میں اس کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات اگر حسن نیت کے ساتھ کیے جائیں اور اللہ رب العزت کی بتائے ہوئی حدود اور قیود کے اندر رہ کر کیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ ان سارے اعمال پر اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے بلکہ یقین رکھنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا پہ نا ایک بحث چھڑی ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 7، 8، 9 یا 12 ربیع، مطلب لوگ ایک ڈیٹ پہ اتفاق نہیں کر رہے۔ تو بتائیے گا کہ محفل میلاد اگر سجائی جائے تو 12 ربیع الاول کو سجائی جائے، کس دن سجائی جائے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس دن سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لے آئے نا، عام الفیل کی اس سہانی صبح سے لے کر قیامت کے جو ہے قائم ہونے تک ہر دن جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا تقاضا کرتا ہے۔ ہر رات جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کی جو نعمت ہم تک پہنچی ہے اس کے شکرانے کا تقاضا کرتی ہے۔ تو گویا اس کے لیے کسی خاص وقت کو مخصوص کرنا میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح مناسب نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو سوال کیا جاتا ہے پچھلے 1-1.5 دہائی سے میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے شرق تا غرب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے اور ہم یہ عجیب سی ایک لا حاصل قسم کی بحث کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے ہم اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں اور خود ہم نتیجہ میں اپنے سامعین اور ناظرین پر چھوڑتا ہوں کہ وہ خود اس کی رائے، اس کے بارے میں رائے قائم کریں۔ دنیا میں جتنے انبیاء و مرسلین آئے نا، سب کے محبت کرنے والے جتنے لوگ بھی تھے، جن کو جتنے بھی امتی میسر آئے، ان کی محبت اپنے نبیوں کے ساتھ بے مثل اور بے مثال ہوتی ہے۔ بہترین محبت ہو رہی ہوتی ہے جو مخلوق اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء و مرسلین، اور ان میں سے بھی جو 28 انبیاء و مرسلین جن کا صحیح سند کے ساتھ احوال انسانی تاریخ میں محفوظ ہے اور جن کی امتیں آج بھی کسی نہ کسی تعداد میں اس کرۂ ارضی کے اوپر آباد ہیں، ان سے اگر ان کے نبیوں کے بارے میں پوچھیں نا تو ان کے پاس اپنے نبیوں کی پیدائش کا احوال تو دور کی بات ہے، اپنے نبیوں کا جو مقام آخر ہے، آخری آرام گاہ جو ہے، اس کے بارے میں بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی احوال موجود نہیں ہے۔ یعنی ایک نبی کی جو قبر انور ہے اس کے بارے میں اس کے اپنے ماننے والوں میں کئی گروہ شامل ہیں، 10-10، 12-12، 15-15 گروہ قائم ہیں جو اپنی اپنی رائے الگ الگ رکھتے ہیں کہ ان کا مقام آخر کون سا تھا، کہاں پر آخری وقت جو ہے اللہ کے اس محبوب نے اللہ کی طرف سفر شروع کیا۔ جبکہ اس کے بالمقابل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ اور اس عظیم الشان ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے کس حسن و خوبی کے ساتھ جو ہے وہ انجام دی ہے کہ آپ تصور کریں۔ جب کسی شخصیت کی پیدائش کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں نا تو پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کس زمانے میں وہ پیدا ہوئے۔ 1500 سال کی اس امت کی تاریخ بھی اور غیر مسلم جو اسکالرز ہیں ان کی تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے، سب نے ایک ہی بات کی کہ حضور عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی سال پر پوری انسانی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب یہ مانتے ہیں کہ حضور عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ پھر سال کے بعد مہینہ بڑا اہم ہوتا ہے، پوری امت اور سارے غیر مسلم مفکرین اس بات پر متفق ہیں، سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں، گلف ہسٹورین اس کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور کب آئے، ربیع الاول کے مہینے میں آئے۔ یعنی نہ سال پر اختلاف ہے نہ مہینے پر کوئی دوسری رائے ملتی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ پوری امت متفق ہے کہ حضور پیر والے دن دنیا میں تشریف لائے۔ نہ سال نہ مہینہ نہ دن پر کوئی اختلاف ہے۔ پھر وقت کے اعتبار سے ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ کسی ایک مورخ نے بھی نہیں لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ظہر کے بعد پیدا ہوئے یا عصر کے بعد پیدا ہوئے یا عشاء کے وقت پیدا ہوئے۔ ساری امت سال کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، حتیٰ کہ وقت کے اعتبار سے آپس میں متفق ہے۔ پھر پوری امت اور سارے گلف ہسٹورین اس بات پر متفق ہیں کہ مقام کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ کسی اور نے نہ جدہ کا نام لکھا، نہ مدینہ لکھا، نہ کسی اور شہر یا بستی کا نام لکھا، تو نہ مقام پر اختلاف ہے۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم جس قبیلے میں تشریف لائے، پوری انسانی تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آل بنی ہاشم کے اندر تشریف لائے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ایک ہستی کی پیدائش کے حوالے سے نہ سال پر کوئی اختلاف ہے، نہ مہینے پر اختلاف ہے، نہ دن پہ، نہ وقت پہ، نہ مقام پہ، نہ گھرانے پہ۔
یہ سارے اتفاقات جو ہیں ان کے حوالے سے ہم پوری انسانیت کے سامنے جو ہمارا فخر ہو سکتا تھا، ہم دنیا کو مان کے ساتھ یہ بتائیں کہ یقیناً آپ کی محبتیں بھی اپنے انبیاء کے ساتھ والہانہ ہوں گی. ہم اس پر کون ہوتے ہیں یعنی انگشت نمائی کرنے والے، بات کرنے والے، لیکن اللہ نے ہمارے رسول کو یہ بھی ایک زندہ معجزہ عطا کر رکھا ہے کہ حضور کی زندگی کی اتنی جزیات جو ہیں ان کو بھی صحیح سند کے ساتھ اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. باقی جو حضور کی پیدائش کے دن کا معاملہ ہے، تاریخ جسے ہم کہتے ہیں، تو جہاں کہیں 9 تاریخ آتی ہے، کسی جگہ 8 آتی ہے، کسی جگہ 12 آتی ہے، 16-17 کی تاریخ کا احوال بھی ملتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس پر مورخین اور بالخصوص سیرت نگار متفق ہیں وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے. اور یعنی اس کے اندر پھر جو امت کا ایک جمہور قول ہے، یعنی جو ایک عمل ہے، کئی صدیوں پر مشتمل امت کا یہ عمل ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت کی خوشی جو ہے وہ منائی جاتی ہے. لیکن میں اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ چیزوں کو محبت کے پیرائے میں اور اتفاقات کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اختلافات کی طرف جو ہے وہ کم جو ہے نا وہ اس اختلافات کو ختم کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور اس پر آپ کی توانائی صرف ہونی چاہیے. بھائی اگر کسی کو لگتا ہے کہ 8 تاریخ کو حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ 8 کو اس احساس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکرانہ، اپنی خوشی کا اظہار پیش کرے. جس کو لگتا ہے 9 تاریخ کو آتے ہیں، جس کو لگتا ہے 12 کو آتے ہیں، جس کو 16 یا 18 کی تاریخ لگتی ہے کہ حضور کی آمد کی تاریخ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس عظیم الشان نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کی جائے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکرانہ پیش کرتے ہوئے یہ وعدہ پیش کیا جائے کہ اس سے پہلے کی ساری زندگی جو غفلت میں گزری سو گزری، لیکن آج حضور کی پیدائش کی اور حضور کی شکل میں ملنے والی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اللہ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس عظیم الشان اسوہ کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں ہمیں میسر آئے. وہ خیر کا خزانہ، اس سے ہم اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے نشست برخاست سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت اور اس کا احوال اور دلیل جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، اور یہ خوشبو جو ہے پھر بہت سارے اور زنگ آلود دلوں کو اس پاکیزہ نظام کا اور دین رحمت کی پاکیزہ پناہ عطا کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکے. آمین آمین آمین. میں آپ سے دلچسپ بات ایک عرض کروں، صحیح سند کے ساتھ احادیث میں تواتر کے ساتھ کم و بیش ہر دوسری حدیث کی کتاب کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم اپنے کاشانہ رحمت سے باہر آئے تو دیکھا کہ اصحاب جو ہیں وہ ایک حلقے کے اندر بیٹھے اور گفتگو کر رہے ہیں. حضور قریب آئے اور حضور نے پوچھا تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت حسان بن ثابت جو ہیں وہ اپنے اشعار کچھ ہمیں سنا رہے تھے اور ہم ان کے اشعار سن رہے تھے. حضور نے کہا وہ اشعار سنائیں، وہ کون سے اشعار تھے؟ تو حضرت حسان بن ثابت نے وہ اپنے تاریخ ساز جو ہے نا وہ لافانی اشعار جو ہے وہ حضور کے سامنے پیش کیے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ ایسا کمال جو ہے نا کاملیت کے ساتھ آپ کو پیدا کیا اور کسی ماں نے آپ جیسا کوئی بیٹا جو ہے اس کو جنا نہیں. اور آپ فرماتے ہیں، آپ کا یعنی شعر کا اگلا حصہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ گویا اللہ نے آپ کو اتنا حسن و خوبی کے ساتھ کاملیت کے ساتھ تخلیق فرمایا جیسے اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو تخلیق کیا ہو، آپ سے پوچھ کے آپ کو تخلیق کیا ہو. جب سرکار تو اب یہ ساری گفتگو کیا ہے؟ یہ حضور کی ولادت کی گفتگو ہے نا. تو اس ولادت کی گفتگو کی جو محفل ہوا کرتی ہے اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال جب یہ سنا نا تو حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ تم میری موجودگی میں یہ تعریف کر رہے ہو. حضور نے یہ سنا اور اصحاب کو اشارہ کیا کہ مسجد نبوی کے سین سے کمرے کے اندر آ جائیں. مسجد نبوی کے اندر آگے اور ستون حنانہ جہاں پر سرکار دو عالم خود خطبہ ارشاد فرماتے، حضرت حسان بن ثابت کو کہا یہاں بیٹھو. حضور اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کہ اے حسان بن ثابت، ان اشعار کو، میری یہ جو پیدائش کے یہ جو تم نے اشعار کہہ رکھے ہیں، اس کا احوال شعر کی شکل میں دوبارہ سناؤ. آپ نے دوبارہ وہاں بیٹھ کے سنایا. حضور نے جب آخری مصرع سنا نا کہ اللہ نے گویا آپ کو ایسے تخلیق کیا کہ آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق آپ کو تخلیق کیا، حضور اسے سنتے جاتے اور اس پر داد دیتے جاتے اور کہتے اس کو دوبارہ پڑھو، اس کو دوبارہ پڑھو. حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ اقدس کے اندر جو ہے وہ ایک یمنی سرخ رنگ کی کالی دھاریوں والی چادر موجود تھی جو بڑی قیمتی اس زمانے کی چادر تھی اور کسی قبیلے نے آپ کو تحفے میں بھیجی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی میلاد کی
احوال کو سن رہے تھے اشعار کی شکل میں، نعت کی شکل میں، تو حضور اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے وہ چادر اپنے حلقہ اقدس سے نکالی اور حضرت حسان بن ثابت کے گلے میں ڈال دی، اور گویا ان کو رہتی دنیا کے تک ایک لافانی عزت عطا کر دی، اور ساتھ امت کی سمجھ کے لیے، اس کی امت کے فہم کے لیے ایک مثال چھوڑ دی کہ وہ محفل جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احوال بیان کیا جا رہا ہو، حضور کی پیدائش، حضور کے محاسن، حضور کے فضائل، خصائل، خصائص، شمائل بیان کیے جا رہے ہوں، وہ متبرک محفل ہوتی ہے، پسندیدہ محفل ہوتی ہے، اور اس پر اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوا کرتا ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ اپنا وقت دینے کا۔ پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈسکور پاکستان پوڈ کاسٹ۔